ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے نوافل پڑھنے سے زیادہ دینی مجلس کو، دینی محفل کو زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنہا نوافل پڑھے گا تو شیطان کے وساوس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں، لیکن جب وہ کسی محفل میں بیٹھ کر کسی عالم دین کا بیان سنے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان اس کے قلب میں وساوس نہیں ڈالے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ گھڑی بھر کا علم دین سیکھنا پوری رات نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے اور کوئی صرف عشاء کے بعد صرف علم دین سیکھ کر سو جائے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے تو یہ شخص جو پوری رات نفلی عبادت کر رہا تھا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی لیے علم دین کی محفل جہاں بھی نظر آئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کیاریاں ہیں، ان میں سے چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کی مجالسیں۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو ہمیں ملی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کو، اس گھر کو چن لیتا ہے اپنے محبوب کی محبت کے لیے اور اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کے لیے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ میں ہر اپنے بیان میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے حصہ نہیں ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے اور دعا کرے کہ مولا اپنے محبوب کی محبت مجھے بھی عطا فرما دے۔ دیکھیں کوئی ابو لہب ہوتا ہے کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، معجزے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ان پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ اور کوئی بلال حبشی ہوتا ہے، غلام ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈال دی۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آیت درود میں نے تلاوت کی، چند اس کی باتیں میں عرض کروں گا تاکہ جو ہے علم دین سیکھنے سکھانے کا جو ہے سلسلہ آگے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یاد رکھیے کہ کلام عرب میں جب کلام کیا جائے اور کلام کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ سننے والا کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے گا تو کلام سے پہلے ایک لفظ لایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں انا۔ انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، یعنی اب جو آگے کلام آ رہا ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، تو اسی لیے کلام عرب میں انا کو لایا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے، پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ جہاں بھی اس کے محبوب کا ذکر ہوگا وہ تاکید کے ساتھ ہوگا۔ لقد جاءکم، اسی طرح کی جتنی بھی آیتیں آپ دیکھ لیں، لقد من اللہ، تمام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ تاکید کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا انا کو لے کر آئے، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ بھیجتے ہیں۔ بعض نقیب محافل جو ہوتے ہیں آپ بھی سنیں گے کہ وہ اکثر یہاں پر غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ پڑھنے کا لفظ استعمال کریں گے سامنے والے کا ذہن جو ہے اس طرف منتقل ہوگا، یا تو وہ ہاتھوں پہ پڑھتا ہے یا پھر وہ تسبیح پر پڑھتا ہے، زبان پر پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسے لفظ کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں کہ جس سے ذہن غیر کی طرف منتقل ہو۔ تو اسی لیے یہاں پہ ترجمہ کیا جائے گا کہ بھیجتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تسلیمہ مصدر ہے، اور مصدر کو جب آخر میں ذکر کیا جائے تو یہ تین طرح کے فائدے دیتا ہے۔ یا تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے،
یا تو یہ ادب بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا بات کو پختہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ تاکید کے لیے آیا گیا ہے. اس لیے قرآن عظیم میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ آپ کو یوں ملے گا کہ خوب سلام بھیجو. تو یہ خوب کا ترجمہ اسی مصدر کی وجہ سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا مسلمانوں کو. فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی بھیجو. صلو علیہ وسلموا تسلیما, یعنی تسلیمہ یعنی خوب سلام بھیجو. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ بہت افضل ہے. تو اس کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل درود پاک کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا درود ابراہیمی. تو اس کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساری زندگی ہم درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہے تو اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے, سلام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر دو چیزوں کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ سلموا تسلیما, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یعنی درود پڑھو اور سلام. تو اب ہمیں کوئی ایسا درود منتخب کرنا پڑے گا کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہاں سے آیا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے آیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ مطلق حکم ہے. یاد رکھیے کہ فقہ کی اصطلاح ہے یہ, ویسے انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ کنڈیشن. تو مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی قید نہ ہو, اور مقید وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی قید لگا دی جائے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک گلاس پانی پلا دیں. اب میرا حکم کیا ہے؟ مطلق ہے. آپ چاہے کانچ کے گلاس میں پلائیں, مٹی کے گلاس میں پلائیں, پلاسٹک کے گلاس میں پلائیں, حکم مطلق ہے. میں آبجیکشن نہیں کر سکتا. اگر آپ کانچ کے گلاس میں لائیں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کانچ کے گلاس میں کیوں لائے, مٹی کے کیوں نہیں لائے. تو آپ کہیں گے حضرت آپ کا حکم مطلق تھا کہ پانی پلا دو. اور اگر اسی حکم کو میں مقید کر دوں کہ مجھے مٹی کے گلاس میں پانی پلا دو, اب میں نے اس حکم کو مقید کر دیا کس سے؟ مٹی کے گلاس سے. یہ بہت اچھی طریقے سے بات سمجھیے گا, ساری زندگی فائدہ دے گی آپ کو. تھوڑی سی مشکل ضرور ہے. تو مٹی کا گلاس میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ مٹی کے گلاس میں پلانا. اس کو کہتے ہیں مقید, یعنی کسی چیز کی اضافہ کر دیا, شرط لگا دی. ٹھیک ہے نا, جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تو آج گھر سے نکلی تو تجھے 3 طلاق. اب اگر وہ کل نکلے گی تو اس کو طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے آج کو ایڈ کر دیا, اس میں شرط لگا دی کہ آج نکلی تو طلاق ہوگی, اب کل نکلے گی تو نہیں ہوگی. یہ کہلاتا ہے مقید حکم. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا مطلق حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو میرے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. چاہے شام کو بھیجو, صبح بھیجو, اذان سے پہلے بھیجو, اذان کے بعد بھیجو, جمعے کی نماز کے بعد بھیجو یا پہلے بھیجو, لیٹ کر بھیجو, چل کر بھیجو, وضو میں بھیجو یا وضو کے بغیر بھیجو, ہر طرح جائز ہے. اسے کہتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ, مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. کوئی مائی کا لال اس کو جو ہے مقید نہیں کر سکتا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے جائز ہے. اس کو کہیں گے کہ اس آیت مبارکہ سے جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم مطلق ارشاد فرما رہا ہے. تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو؟ اگر جو اس حکم کو مقید کرے گا وہ قابل گرفت ہے, وہ قرآن کی آیت کو بدلنے والا کہلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے صحابہ نے تو نہیں پڑھا تھا, نبی کے دور میں تو نہیں تھا, تو کہنا کہ نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تو بریانی بھی نہیں تھی, تو آج کیوں کھاتے ہو تم؟ صحابہ نے تو اور بھی بہت سے کام نہیں کیے جو تم کر رہے ہو. صحابہ کے دور میں تو مسجدوں پر گنبد بھی نہیں تھے, محراب بھی نہیں ہوا کرتی تھی, سیدھی دیواریں ہوا کرتی تھی, ٹائل ماربل بھی نہیں تھا, تو تم کیوں کر رہے ہو پھر آج؟ ٹھیک ہے نا. تو اصل میں علمی جواب جو ہے نا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم مطلق ارشاد فرمایا. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو آپ کو جو ہے میں نے سکھانی تھی. اس کے بعد درود پاک کی تھوڑی سی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جن کی بات پتھر پر لکیر. اب جو امتی سرکار پر درود پاک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ سرکار نے بشارت دے دی کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر ہی مرو گے. ایک مرتبہ صحابی نے جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کرم فرمائیے. تو سرکار کی یہ عادت تھی کہ جو بھی کوئی آ کے دعوت دیتا تو آپ ان کے گھر میں چلے جاتے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی لیے جو عالم دین کو اگر اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے تو یہ وہی سنت ہے کیونکہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو سرکار آ گئے تو وہ صحابی کو پتا تھا کہ جو ہے نا سرکار کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مچھلی بڑی پسند ہے. تو وہ گیا مارکیٹ سے جا کے مچھلی لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ آج محبوب خدا کی آمد ہے یہ ذرا مچھلی پکاؤ. اب ان کی زوجہ جو ہے مچھلی پکانے میں مشغول ہو گئی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اب نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لیں تو سرکار کو تو پتہ چل گیا کہ میرا غلام پریشان ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امام قسطلانی نے لکھا ہے, شارح بخاری ہیں, یہ بہت بڑے امام ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا جھولے کے اندر تھا اور چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا تو وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اجازت لیتا تھا. اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا, ارے میں اس سجدے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا. ابھی چھوٹے سے جھولے کے اندر ہیں تو جو نبی جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیں, ارے وہ نبی ہماری آواز کو مدینہ میں بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مرحبا, مجدار کی آمد, مرحبا, سونے کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابی, میرے غلام کیوں پریشان ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے مچھلی لے کر آیا تھا, لیکن یا رسول اللہ اسے آگ پر ڈالتے ہیں وہ پکتی نہیں ہے. میری زوجہ پریشان ہو گئی کہ اسے آگ چھوتی نہیں ہے. غیب کی خبر دینے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو اور سنو. 3 دوست سمندر کا سفر کر رہے تھے, بیچ دریا میں جب گئے تو وہ تینوں مجھ پر درود پاک پڑھنے لگ گئے. ارے ایک مچھلی نے وہ درود پاک سماعت کر لیا. جب اس نے یہ سماعت کیا تو کسی مچھیرے کے جال میں پھنسی اور تمہارے ہاتھ میں لگی. آج اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے درود پاک سماعت کیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, آقا کی آمد, مجدہ کی آمد, سونے کی آمد, آقا اتار کی آمد. تو پتہ چلا کہ جو امتی محبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے. تو جسے دنیا کی آگ نہ چھوئے, ارے اسے جہنم کی آگ کیا چھوئے گی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. شہد کی مکھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کسی کی بولیاں جانا کرتے تھے، منہ اٹھا کر شکایت کیا کرتے تھے، رونے لگ گیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام بہت کرواتا ہے، کھانا کم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک ہرنی تھی، اس یہودی نے پکڑا ہوا تھا، اس ہرنی نے اپنی زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، یا رسول اللہ اس سے کہیں میرا بچہ بھوکا ہے، میں دودھ پلا کر ابھی آ جاؤں گی۔ تو اسی طرح شہد کی مکھی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھولوں کا رس چوستی ہے، وہ تو پھیکا ہوتا ہے، تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھونسلے میں واپس جاتی ہوں، اپنے گھر میں واپس جاتی ہوں، تو اس دوران میں آپ کی ذات پر دودھ پاک پڑتی ہوئی سبحان اللہ۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ میرا شہد جو پھیکا ہوتا ہے، جو رس پھیکا ہوتا ہے، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ جو غصے والا شخص یا جس کی زبان میں کڑواہٹ ہو، وہ اگر دودھ پاک پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کی زبان میٹھی ہو جائے گی۔ یہ بہت پیارا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ تو سوچئے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور رحمتیں ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن وہی رحمتیں ہمیں کبھی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتی ہیں، وہی رحمتیں ہمیں کسی ناگہانی آفت سے بچا لیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو ایسے ہی نہ سمجھو، بلکہ وہ دعائیں تمہیں کسی مصیبت سے بچا لیتی ہیں، اور بروز معاشر جب تم ان کا ثواب دیکھو گے تو یہ تمنا کرو گے کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اسی طرح بعض ہمارے مسلمان بھائی، ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ حلوے بانڈے کے چکر ہوتے ہیں، یہ بریانی کے چکر ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایک حدیث ذکر کر دوں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب درود پاک کی کہیں محفل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آسمان سے لے کے زمین تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق الحمدللہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس ٹائم اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا عالم، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے۔ بارش وہ خود بھی برسا سکتا ہے لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ماں کی پیٹ میں بچے کی صورت خود بھی بنا سکتا ہے لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طرح روح وہ خود بھی قبض کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کو عطا کرتا ہے ذریعے اور سبب سے عطا کرتا ہے۔ ہمیں وہ دنیا میں ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا تھا لیکن اس نے ذریعہ اور سبب ہمارے ماں باپ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کہ دیکھو تمہارا رب یہ بھی کر سکتا ہے کہ بن ماں باپ کے بچے کو پیدا کر دے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا رب اس پر بھی قادر ہے کہ بن باپ کے بچے کو پیدا کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے محبوب پر درود پاک سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرمایا مولا جنت کو طلب کر رہے تھے۔ کہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا مولا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری عبادت کرتے۔ اور فرمایا کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ مولا وہ دوزخ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ یا اللہ عز و جل ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، بولا وہ تیرے محبوب پر درود پڑھنے نہیں آیا تھا، بس ٹائم پاس کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا تھا۔ کیا آج کل کے دور میں یوں کہہ لیں کہ بریانی کھانے آیا تھا، حلوہ کھانے آیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو میرے نیک بندوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے میں اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دودھ پاک کے قریب رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور اس طرح کی محفلیں اپنے گھروں میں سجانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ دو اشعار سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت